بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ موجودہ ایک وبا تقریباً ملک کے اکثر حصوں میں پھیل رہی ہے، جانوروں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور ہمارے بالخصوص پنجاب میں اس وبا کا زور دن بدن بڑھ رہا ہے، تو بہت سارے حضرات اس میں پریشان ہیں۔ اکثر بیچارے کمزور لوگ جو مویشیوں کے اوپر ہی گزارا کرتے ہیں، بھینسیں گائے وغیرہ رکھ کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ بڑی زبردست قسم کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے مال کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس سلسلے میں نے چاہا کہ ایک زبردست قسم کا عمل ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ایک تو فوراً اپنے رب کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں مسنون اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ وبا بھی رب کی طرف سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی واپس جائے گی۔ اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا امر نہ ہو۔ تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ یہی ہے کہ ایک تو صدقے کا روزانہ کی بنیاد پہ اہتمام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بعض آدمیوں نے باڑے رکھے ہوتے ہیں، اس میں مختلف جانور ہوتے ہیں، گائے بھی، بھینسیں بھی، اور چھوٹے بڑے جانور ہوتے ہیں، تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو جانور بیمار ہو جائے اس کو الگ کمرے میں بند کر دیا جائے، باقی جانوروں کو الگ کر دیا جائے۔ پہلی احتیاط تو یہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو جانور بیمار ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور باقی جانور بچ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے دو کام کرنے۔ ایک تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ سورہ مومنون، افحسبتم انما خلقناکم، یعنی سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات اس کی ترتیب یہ کرے کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد ان کو 33 دفعہ پڑھ کے، اور اس پہ پانی پہ یا جو بھی جانور چیز کھانے کے قابل ہو، جو بھی چیز کھا سکتا ہو، چاہے روٹی ہو، اس کا وہ جو بھوسا ہوتا ہے وہ ہو جائے، اس کا بنڈا ہو جائے، اس کے اوپر دم کریں اور وہ اس کو کھلائیں۔ لازمی طور پہ یہ کام کریں اور اس عمل کو بار بار کریں اگر یہ اس کے باڑے کے اندر، اس کے گھر کے اندر یہ مرض داخل ہو چکی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کے جسم کے اندر یا اس کے گھر کے اندر یہ جو وبا آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس سے جانور صحتیاب ہو جاتا ہے، مرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک بہت پرانی ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو آخری 4 آیات ہیں، یہ اگر انسان یقین کے ساتھ پڑھ کر، اگر پہاڑ پہ بھی دم کر کے اس نیت سے دم کرے کہ یہ یہاں سے وہاں چلا جائے تو یہ چلا جائے گا، بشرطے کہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ مثال دی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ہر مسئلے کے لیے، ہر معاملے کے لیے بیسک تو میں یہ جادو جنات میں بہت زیادہ استعمال کرواتا ہوں، لیکن اس وبائی مرض کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز استعمال کروائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں وہ تو سارے لوگ گھر والے مل کر ہر 2-3 گھنٹے کے بعد یہ عمل کر دیں، 33 دفعہ پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر کے جانور کو کھلائیں، اور صبح شام ویسے 7 دفعہ اس کا معمول رکھیں تاکہ باقی جانور بچ جائیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کا باڑا محفوظ ہے، اس کا گھر میں چھوٹے جانور ہیں، بڑے ہیں اور کم جانور ہیں یا بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ علاقے کے اندر وبا آ گئی ہے، لیکن باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کے باڑے کو یا اس کے ارد گرد تو وبا ہے لیکن گھر میں بھی نہیں آئی، اس کے باڑے میں نہیں آئی، تو اس آدمی کو یہ آیات ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا عمل اس کو یہ کرنا چاہیے، یا حفیظ کہف کتمیر، یا حفیظ کہف کتمیر، یہ کاف کش والا ہے، نقطوں والا نہیں ہے، یا حفیظ کہف اور آگے کتمیر، یہ نقطوں والا ہے، کتمیر، ٹھیک ہے، یہ کسی سے بے شک لکھوا لیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اس نیت سے پڑھے کہ یہ میرے جانور
میرے گھر بار، یہ سارا چیز اللہ تعالیٰ اس وبائی امراض سے، یہ جو پورا ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش مختلف قسم کی یہ اب داخل ہوگی ہے جانوروں کے اندر، یا بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی تو اس کے اندر تو عجیب و غریب ان بیچاروں جانوروں کے ساتھ معاملات ہیں، اور بڑے عجیب و غریب اس کے اندر وہ پھنسے پھوڑیاں، اور بہت یعنی دودھ بھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ ذبح کر کے بھی بندہ گوشت استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا، چلو جانور ذبح ہو جائے اور وہ کسائی لے جائیں تو اس کا جو نقصان لاکھ روپے کا ہے وہ چلو 40-50 ہزار روپے اس کو نقصان ہو جائے، کچھ اس کی وہ پیسے برابر ہو جائیں، وہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کر کے پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے یعنی جسم کے گوشت سارا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے یہ نقصان ہے بہت بڑا۔ اب دیکھیں کہ آدمی کی گائے بھینس اگر 3 لاکھ دودھ والی کی بات کروں 3 لاکھ کی ہے، 3.5 لاکھ روپے کی ہے، 2.5 لاکھ روپے کی ہے، تو غریب آدمی ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ عمل خود بھی کریں، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے آگے یہ عمل شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ تک یہ بات پہنچے اور یہ وظائف کی طرف ہم آئیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی امر میں پریشانی میں پھنسیں تو فوراً عمل کی طرف رجوع کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مسنون طریقہ یہی تھا کہ کوئی بھی آزمائش امتحان کوئی بھی آتا تھا فوراً رب کی طرف رجوع خود بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی لگا دیتے تھے، اپنے پورے گھرانے کو لگا دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے تھے۔ تو گزارش یہی ہے کہ ہمارے لیے بھی تو آئیڈیل اور ہمارے لیے بھی سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انہی کے مسنون اعمال ہے۔ ہم جتنی توجہ اعمال کی طرف کریں گے، ٹھیک ہے دوائی بھی لیں آپ سبب کے درجے میں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، باقی سارا کچھ بھی کریں، لیکن آپ ضرور جو ہے نا اس اعمال کی طرف توجہ دیں۔ ایک سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، اور دوسرا میں نے بتا دیا یا حفیظ کہف کتمیر، یہ 100 دفعہ صبح شام پڑھنی ہے تاکہ باقی جانور بچیں۔ آخری بات، سورہ مومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں، یہ اگر کچھ لوگ مل کر اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، اور یہ جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا، اس کے اوپر دم کر کے تو جو متاثر ہو گئے ہیں جانور ان کی اوپر لگائی جائے دوائی کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ لگا کے نا تو اس کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس کے اندر ایک ڈلی کافور کی ڈال لیں، یہ حکیم سے مل جاتا ہے، چھوٹی سی ڈلی ہوتی ہے کافور، اس کو پیس کے تو تیل تھوڑا زیادہ لے لیں کیونکہ جانور ہے، تو اس کے اوپر پہلے وظیفہ پڑھیں، پھر 1-2 ڈلیاں کافور وہ پیس کے تو وہ اس کے اوپر لگا دیں، لیکن بس کوشش کیجیے گا کہ جانور کو اس طریقے سے لگانا ہے کہ وہ اس کو چاٹے نہ، ٹھیک ہے۔ بعض جانوروں کو عادت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی چیز لگاتے ہیں تو وہ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے نقصان ہوتا تو نہیں ہے لیکن احتیاط کریں نا۔ لیکن یہ جیسے ہی آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ گھنٹے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جتنے بھی پھوڑے پنسیاں ہیں یا جو بھی وہ مرض ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یعنی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بورنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو پانی پیپ پڑی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ یہ 3 چیزوں کو آپ یعنی کر سکتے ہیں، اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، اور ایک آدمی کے اوپر مسئلہ نہیں ہے تو وہ صرف یا حفیظ کہف کتمیر والا عمل کرے، اور صبح شام افحاسبتم والی جو آیتیں ہیں وہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اگر مرض گھر میں آ گیا تو پھر تینوں عمل کر لے، یا حفیظ والا بھی کر لے اور افحاسبتم والا بھی کر لے اور تیل والا عمل بھی کر لے۔ اس طریقے سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، یا جن لوگوں نے شوقیہ طور پہ بھی رکھے ہیں، کاروبار نہیں بھی کرتے، چلو شوق کے طور پہ جانور ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے، اس عافیت سے، عافیت والا نظام ان کی طرف متوجہ کرے، اس آزمائش سے سب کو بچائے نکالے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت اور مدد ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔